اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عاصم منیر مسلمان ہے تو وہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ عاصم منیر منافقین سے بھی بدتر ہے۔ کفار کے منافقین اس سے ایک درجہ بہتر تھے۔ نیتن یاہو عاصم منیر سے 100 گنا بہتر ہے۔ السلام علیکم ٹو آل آف یو، مجھے توجہ سے سننے والوں کو بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ آج پھر ایک ویڈیو نظر سے گزری اور مجھے شدید ترین غصہ ہے اس پر، تو ہو سکتا ہے کہ آج میرے الفاظ میں کچھ نامناسبت آئے، میں اس کے لیے سب سے پر وقت معذرت کروں گا۔ یہ ایک بیہودہ بے غیرت قسم کی لڑکی کی ایک ٹک ٹاکر ہے، اس کی ویڈیو میرے سامنے سے گزری ہے۔ سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیے، اس کے بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ مجھے شدید غصہ ہے اس کی بکواس پر۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عاصم منیر مسلمان ہے تو وہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ عاصم منیر منافقین سے بھی بدتر ہے۔ کفار کے منافقین اس سے ایک درجہ بہتر تھے۔ نیتن یاہو عاصم منیر سے 100 گنا بہتر ہے۔ نیتن یاہو اسرائیلیوں کی حفاظت کے لیے پوری دنیا کو آگ میں جھونکنے کے لیے تیار ہے، جبکہ عاصم منیر اپنے اقتدار کی لالچ میں اپنے ہم وطن مسلمان خواتین، بچوں، بزرگوں اور نوجوانوں کو آگ میں جھونک دیا ہے، ظلم کے پہاڑ توڑ کر انہیں زندہ گاڑ رہا ہے۔ اس شخص کو انسان سمجھنے والا ہر کوئی مجرم ہے۔ ایسی فوج جو اسے اپنا سربراہ تسلیم کرتی ہے وہ حق کی مخالف ہے۔ اچھا، کہنا یہ ہے کہ اس کی یہ بکواس سننے کے بعد مجھے ایک بار تو شدید غصہ آیا۔ پھر میں نے سوچا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اے آئی سے جنریٹ کر کے کسی بچی کے منہ پہ وہ ماسک پہنے ہوئے بغیرت، تو مجھے یہ لگا کہ یہ شاید اس کی وہ اے آئی جنریٹ کر کے تو انہوں نے اس کے منہ پر یہ یعنی نقاب پوش کوئی لڑکی تھی تو اس کی جو آواز ہے وہ بنا کر یہ سلسلہ چلایا ہے۔ لیکن یقین کریں کہ پھر میں اس کی آئی ڈی پر گیا تو مروہ نام سے اس کی آئی ڈی ہے، اور اس بےہودہ لڑکی نے، بے غیرت لڑکی نے، میرا دل چاہتا ہے میں جو مجھے پنجابی میں ساری گالیاں یاد ہیں وہ میں ساری سنا دوں، لیکن پھر مجھے خیال آتا ہے کہ نہیں، مجھے شرم آتی ہے کہ یہ بہرحال ایک خاتون ہے، ایک لڑکی ہے، مجھے شرم محسوس ہوتی ہے۔ اس بے غیرت کو شرم محسوس نہیں ہوئی، اس نے کس طرح بکواس کی ہے آرمی کے متعلق۔ ایسی فوج جو اسے اپنا سربراہ تسلیم کرتی ہے وہ حق کی مخالف ہے۔ تو مجھے اس بات کا شدید غصہ تھا، تو میں نے کہا کہ میں اس کو جواب دوں اور چند دوستوں کو بتاؤں کہ اس طرح کی جو آئی ڈیز ہیں ان کو بے نقاب کیجئے، ذرا سا بھی لحاظ نہ کیجئے۔ اس کی وجہ یہ ہے، پی ٹی آئی کے ورکرز کے روپ میں یا اس کا نام لے کر یہ لوگ جو یہ حرکتیں کرتے ہیں اس طرح کی، یہ ملک دشمن ہے۔ ان کا ہمارے ملک سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کسی پارٹی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، یہ ان سب میں کرپٹ لوگ ہو سکتے ہیں، کرپٹ عناصر ہو سکتے ہیں، پارٹی کے مقاصد یا پارٹی سربراہان کی سوچ لالچ ہو سکتی ہے، وہ انسانی نیچر کی بات ہے۔ تو اداروں کا کام ہے ان کو روکنا، یا ووٹرز کا کام ہے ان کو روکنا، یا ملک میں جو بھی چلتا ہو۔ اس وقت میرا موضوع سیاست، ووٹنگ یا الیکشن نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اس بے غیرت عورت نے، آپ یہ اس کے جملے سنیے، میں دوبارہ سے چلا رہا ہوں، ذرا یہ سنیے۔ فوجی ہو اور بزدل نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ جی، آپ نے سنا، اس نے یہ جملہ بولا کہ نیتن یاہو سے بھی برا انسان ہے۔ نیتن یاہو عاصم منیر سے 100 گنا بہتر ہے۔ کفار سے، اللہ معاف کرے، میں یہ جملے سناتا تو ہوں لیکن مجھ سے بولے نہیں جا رہے۔ مطلب تم بے غیرت عورت، تم جانتی کیا ہو نیتن یاہو کے متعلق؟ تمہیں پتہ کیا ہے؟ کل کی بچی، تمہیں پتہ ہے ہی نہیں ہے ملک کا، بس کچھ لوگ تمہیں 4 پیسے دیتے ہیں اور تمہارے منہ میں پک 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 شروع ہو جاتی ہے، بس چند ٹکوں کے لالچ میں۔ نیتن یاہو کے مقاصد، وہاں روتے بلکتے بچے، وہاں مسلمان عورتوں کی لٹتی عزتیں تمہیں نظر ہی نہیں آتی۔ تمہیں پتہ کیا ہے؟ نیتن یاہو پوری دنیا پر یہودیوں کی یہ سوچ ہے جنہیں قرآن میں لعنت دی گئی ہے، ان کی سوچ ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں پر غلبہ پانا ہے۔ اور بے غیرتوں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، آج بھارت کو منہ توڑ جواب دیا گیا۔ آج تم سر اٹھا کے چلتے ہو، تم اپنا سر اٹھا کے دنیا میں اپنی عزت بنا رہے ہو، منہ تمہارے جو ہے بنے ہوئے، آپ منہ ہنستے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب بھارتی ڈرون اس ملک پر چل رہے تھے تو سانسیں رکی ہوئی تھی اور ناک خشک ہو گئی تھی تم بے غیرتوں کی کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ میں فیلڈ میں ہوتا ہوں، میں لوگوں کی سنتا ہوں، مجھے پتا ہے لوگ کیا کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ سرمایہ کاروں نے سرمایہ کھینچ لیا تھا، دکانیں ویران پڑی تھی، اسی فوج نے اس ملک کا مورال بلند کیا، بھارت کو ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ اس کے چاروں طرف چائنا، نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش، پاکستان، سارے ملک آج اس کے خلاف ہیں۔
سارے ملک آج اس سے نظریں بدلے ہوئے ہیں. ایون وہ تو دور، روس، امریکہ، برطانیہ سب آج اس کے خلاف ہوئے ہوئے. اس لیے ہو رہے ہیں کہ پاکستان فوج نے کچھ کر کے دکھایا ہے. تم لوگوں کو پتا کیا ہے؟ کسی ایک شخص کا نام لے لیا، کسی ایک شخص کے نام پر در 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 ڈھول بجانے لگتے ہو بغیر تو. چلو مجھے ایک بات بتاؤ ذرا، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. چلو میں پی ٹی آئی والوں سے بھی مخاطب ہوں، میں خود عمران کی حمایت کرنے والا انسان ہوں، لیکن چند باتیں میرے دماغ میں لگتی ہیں. میں ہر جگہ پر میری آئی ڈی دیکھو، میری آئی ڈی میں پوسٹیں دیکھو جو عمران کی حمایت میں چل رہی ہوتی ہیں. میں چاہتا ہوں عدالتوں سے سچ کا بول بالا ہو. پی ٹی آئی کے ساتھ یا عمران کے ساتھ اگر کوئی زیادتیاں ہوئی ہیں تو ان کا ازالہ ہو. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، چلو پی ٹی آئی والے مجھے جواب دو. عمران خان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان ہونے کا خواہش مند ہے. میں اسے ایک بہت اچھا اور سچا لیڈر مانتا ہوں. سوال ہے، عمران خان پاکستان کا محب وطن، شہری اور لیڈر ہے، میں نے مان لیا. ڈونلڈ ٹرمپ کیا مسلمانوں کا حمایتی ہے؟ 101 ویڈیوز پڑھی ہیں، اس کے جملے پڑھے ہیں جہاں وہ اسرائیل کی اور یہودیوں کی حمایت کرتا ہے. میں اپنے تمام پاکستانی بھائیوں سے جو دنیا میں کسی جگہ بیٹھے ہیں، میں ان سے یہ کہتا ہوں، مجھے ایک بات بتاؤ، تم میں سے کون ہے جو یہ کہہ سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ مسلمانوں کا حمایتی ہے؟ نہیں ہے نا؟ میں ثبوت دوں گا کہ اس کے تمام جملے یہودیوں کے حق میں ہیں. وہ عمران خان سے محبت رکھتا ہے. چلو ہو سکتا ہے کہ ایک شخصی محبت ہے، یہ میں نے مان لیا. ڈونلڈ ٹرمپ کا جو داماد ہے وہ یہودی ہے اور یہودیوں کا بھرپور حمایتی ہے اور یہودی تنظیموں کے ساتھ کام کرتا ہے. وہ عمران خان کے لیے کمپین کرتا ہے. اس کی ڈونلڈ ٹرمپ کی بیٹی عمران خان کی حمایت کرتی ہے، وہ یہودیوں کی حمایتی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی بیوی عمران خان سے محبت رکھتی ہے، اس کی عزت کرتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کچھ نیگیٹو جملے نہیں بولتا، جو چیز مجھے نہیں پتا میں اس کی بات نہیں کہتا، نہ میں یہ کیسا ایسا کرنا چاہتا ہوں. عمران خان ایک اچھا لیڈر ہے، میں اسے اچھا سمجھتا ہوں. آنے والا وقت شاید پی ٹی آئی کا ہوگا. مجھے یہ بات بتا دو کہ وہ اس کی حمایت کرتے ہیں، عمران کی حمایت کرتے ہیں، لیکن وہ یہودی لابی کے لیے کام کرتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ بس ایک چیز یہ میرے دماغ سے نکال دو، مجھے بھی بتاؤ کہ وہ وجہ کیا ہے. اور پھر ایک بات اور ہے، اگر ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کی فیملی عمران کی حمایتی، انہوں نے عمران کو ریلیز کیوں نہیں کروا دیا؟ کیا چیز غالب آ گئی ان پر؟ پاکستان کے پاس اتنا سرمایہ تھا یا آرمی چیف کے پاس اتنا سرمایہ تھا جو انہوں نے دے دیا اٹھا کے ڈونلڈ ٹرمپ کو؟ شرم کر لو، حیا کر لو، غیرت کر لو، سب کچھ کرو، عمران خان کی حمایت کرو. میں بھی کرتا ہوں. جہاں جہاں غلطی ہے وہاں اعتراض کر لو، لیکن حافظ قرآن جس کے سینے میں قرآن ہے اور جو اس ملک کی سرحدوں کی مشرق مغرب شمال جنوب کی حفاظت کر رہا ہے، جو شخص، اس کو ہم عزت سے سلام کرتے ہیں تب تک جب تک وہ اس عہدے پر موجود ہیں اور اس ملک کی سالمیت کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. کسی بھی طور پر وہ حرکت نہ کرو. دیکھو کہ میری ویڈیوز اٹھا کر دیکھو، میرے جیسے اور لوگوں کی ویڈیوز اٹھا کر دیکھو، وہ بھارتی میڈیا کے ان پوائنٹس کو نکالتے ہیں جو پوائنٹس ان کے شہری مودی کے خلاف بولتے ہیں. یعنی بھارت میں اگر کوئی ٹک ٹاکر، کوئی بولنے والا، کوئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ مودی کے خلاف بولتا ہے، ہم وہ چیزیں اٹھاتے ہیں، اٹھا کے ان کے خلاف بولتے ہیں اور پھر ہم اپنا جملے پورے کرتے ہیں کہ تمہارے ملک میں تمہارے خلاف کیا ہو رہا ہے، اور بغیر تو تم لوگ کیا کر رہے ہو، یہ دیکھو جو تم کر رہے ہو وہ وہاں بولا جاتا ہے. تمہیں پتہ ہے کیا؟ تم تو صرف اپنے لائکس اور اپنے ویڈیوز کے چکر میں پڑے ہو نا. ذرا وہاں سے میڈیا اٹھا کے دیکھو وہ لوگ کیا کیا بولتے ہیں تمہاری بکواس اٹھا کر. اگر اپنے ملک کے لیے کچھ کر نہیں سکتے، کوئی تمہاری ایکٹیویٹی نہیں ہے، کوئی اچھا کام نہیں ہے، تو ملک کے خلاف تو نہ بولو بغیر تو. اپنے ملک کے اداروں کے خلاف مت بولو، اپنے گندے کپڑے چوراہے پر مت دھو، اپنے گھر کے اندر دھو لو. اپنے ملک کے سربراہ سے کوئی شکوہ ہے، اپنی آرمی چیف سے کوئی شکوہ ہے تو ڈائریکٹلی رابطہ کرو، ان سے شکوے دور کرو نا. بتائیں گے تمہیں، سمجھائیں گے، جاؤ تمہیں سمجھائیں گے کیا کیا مسئلہ ہے، کیا کیا نہیں ہے، کیوں کر رہے ہیں. تمہیں لگتا ہے کہ محب وطن کسی بندے کو وہ اٹھا کر اس کا بیڑا غرق کر دیں گے؟ اور لگتا ہے تو کیوں لگتا ہے؟ ذرا ان چیزوں کو اندر سے سمجھو تو صحیح. کئی بے غیرتوں نے یہ جملے بولے کہ وہ دیکھو فلسطین اسرائیل میں کیا ہو گیا، اسرائیل نے کیا کر دیا، فلسطین میں کیا ہو گیا. تم لوگ جانتے کیا ہو؟ تمہیں پتا کیا ہے؟
کیا لگتا ہے تمہیں حماس اتنی ٹرینڈ تنظیم تھی یا ہے کہ وہ اتنی بڑی طاقتوں کا مقابلہ کر لے؟ اس کو ٹریننگ کس نے دی تم لوگ نہیں جانتے ہو، تم بے غیرتوں کو نہیں پتا۔ تمہیں یہ پتا ہے کہ چائنا نے وہاں خوراک بھیجی، کچھ اور ایک دو ملکوں نے وہاں خوراکیں بھیجی، لیکن اس کے پیچھے کس کی کوششیں تھیں تم بے غیرتوں کو نہیں پتا، اور پتا ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ تم لوگوں کے منہ میں نا، میں وہ جملے بولنا نہیں چاہتا، تم لوگوں کو بواسیر ہے منہ کی۔ کاش تم لوگوں کو پتا ہو کہ اس ملک کی دفاع، اس ملک کی حفاظت یا مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اس ملک میں کیا کیا کوششیں کی جاتی ہیں، کیا کیا بولا جاتا ہے۔ تم لوگ ڈنکا بجاتے ہو، ڈھول بجاتے ہو اس قسم کے لیڈروں سے جو محب وطن ہے ہی نہیں۔ میں کسی ایک کے لیے نہیں کہتا، میں عمران کے بھی بارے میں برا نہیں کہتا، میں عمران لورز میں شامل ہوں۔ میں چاہتا ہوں میرے ذہن کی کچھ چیزیں وہ دور ہوں تو میں بہت شدت سے پی ٹی آئی کے لیے یا عمران خان کے لیے کوشش کروں، لیکن کچھ چیزیں میرے دماغ میں موجود ہیں، مجھے ان سوالوں کے جواب درکار ہیں، لیکن وہ تم جیسے جاہلوں سے نہیں درکار کہ جو اٹھے اور اپنے ملک کے خلاف بولنا شروع کر دیں، دوسروں کو موقع دیں اپنے ملک کے خلاف بکواس کرنے کا، میٹر دیں کہ تمہارے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ تمہارا تو مجھے لگتا ہے کہ اگر باپ بولے گا نا تمہارے خلاف، یا اگر تھپڑ مار دے گا کہ کیا کر رہی ہو یا کیا کر رہے ہو، تو ہو سکتا ہے کہ تم یہ کہو کہ وہ بھی کسی کتے کی نسل ہے، تم یہ نہیں کہو گے کہ وہ انسان ہے اور ہم بھی انسان کی نسل ہے، اپنے باپ کے بھی خلاف بولو گے تم، اور تم جیسے بے غیرت کرتے یہی ہیں۔ تمہاری ویڈیوز میں چلاتا ہوں جو تم اسلام کی ٹھیکیدار ہو، وہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، تم کیا ہو، تمہاری حرکتیں کیا، تمہارے کرتوت کیا ہیں۔ میں گندی باتیں کرنا نہیں چاہتا، تمہاری ہسٹری لینے شروع کر رہا ہوں میں۔ پتہ چل جائے گا تم کون ہو کیا ہو، اور میں نہیں کروں گا انشاءاللہ، میں اپنے اداروں سے کہوں گا کہ اس طرح کے لوگوں کو بے نقاب کیا جائے، جو ملک کے خلاف بولے، ملک کی سالمیت کے خلاف بولے۔ کوئی تعلق نہیں ہے اس طرح کی بے غیرتوں کا پی ٹی آئی سے بھی، جو آرمی چیف ملک یا ملک کی سالمیت کے خلاف بولے۔ جہاں جو غلط ہے اس کے لیے ٹھیک ہے، آواز اٹھاؤ، لیکن اس گندے طریقے سے مت اٹھاؤ۔ شکوہ اپنوں سے کیا جاتا ہے لیکن اس گندے طریقے سے نہیں کیا جاتا۔ بڑی شدید تکلیف ہے، اس کے تمام جملے اٹھا کے دیکھو، تمام ویڈیوز اٹھا کے دیکھو، میں تمام بھائیوں سے کہتا ہوں اس کی ویڈیوز اٹھا کے دیکھو، دیکھو اس بے غیرت نے کیا بکواس کی ہے۔ بہرحال جی، اس سے زیادہ میں بول نہیں سکتا اس بے غیرت کے متعلق، لیکن بہرحال یہ بتا دوں ایسے لوگ ملک دشمن ہیں اور انہیں پی ٹی آئی کا بھی مت سمجھا جائے۔ ملتے ہیں جی پھر کسی ولاگ سے، اللہ حافظ۔